بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے گزشتہ دروس میں بیان کیا حروف تہجی 28، مخارج 17 ہیں۔ مخرج کی تعریف یہاں لکھی ہے۔ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور جو مقام ہے وہ 5 ہے۔ ایک حلق، دوسرا زبان جس کو عربی میں لسان کہتے ہیں، تیسرا ہے منہ کا خلا جس کو جوف کہتے ہیں، اور چوتھا ہے ہونٹ جس کو شفتین کہتے ہیں، اور پانچواں خیشوم، ناک کا بانسا، یعنی ناک کی خالی فضا کو خیشوم کہتے ہیں۔ 17 جگہ ایسی ہیں جہاں سے 29 یا 28 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ یہاں 29 لکھے ہوئے ہیں، اصل حروف تہجی کی تعداد 28 ہے۔ اور مخارج کی تفصیل، سب سے پہلا مقام ہے جوف، یعنی جو منہ اور گلے کی خالی فضا ہے اس کو جوف کہا جاتا ہے۔ جوف سے حروف مدی ادا ہوتے ہیں، اور حروف مدی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدی کہتے ہیں، جیسے مالکی، میم کے بعد الف جو ہے اس کو الف مدی کہتے ہیں۔ اور اگر واو سے پہلے پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، جیسے اعوذو، یہاں واو ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، البتہ واو ساکن ہونی چاہیے، یعنی اس کے اوپر جزم ہونی چاہیے، اعوذو۔ اور اگر یا سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، جیسے رحیم، یا ساکن ہے یعنی جزم ہے اس کے اوپر، اور اس سے پہلے زیر ہے جس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو حروف مدی ہیں یہ اسی جوف سے ادا ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ایک فرضی مقام ہے، چونکہ منہ اور گلے کی خالی فضا سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ وہی حرکات کو کھینچنے سے یہ ادا ہوتے ہیں، کوئی نیا مخرج ان کا نہیں ہے۔ پیچھے والے حرف کو جب کھینچیں گے، فتح کو کھینچیں گے یعنی زبر کو کھینچیں گے تو اس سے الف مدی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر واو کو کھینچیں، پیش کو کھینچیں تو اس سے واو مدی پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر زیر کو کھینچیں تو اس سے یا مدی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 حروف مدہ جو ہیں یہ جوف سے ادا ہوتے ہیں، اور جوف پہلا مقام ہے۔